آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور پراسرار کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں، تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ اوپری منزل سے پائل کی آواز آنے لگی تو سائم نے مسکراتے ہوئے طاہا کا کمبل کھینچا۔ طاہا نے دبے دبے ہونٹوں سے مسکرا کر شاذل کو مس کال کی۔ شاذل بھی جاگ رہا تھا اور شاید ان کی مس کال کا ہی ویٹ کر رہا تھا۔ فوراً اٹھا اور بیڈ نمبر 4 پر آیا، جہاں طاہا اور سائم پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آ گئی وہ؟ شاذل نے مسکرا کر کہا۔ سیڑھیوں پر مکمل اندھیرا تھا، مگر پھر بھی وہ تینوں دبے پاؤں موبائل کی لائٹ کے سہارے اوپری منزل پر جانے لگے۔ فیروزی میکسی پہنے ننگے پیر وہ ہاتھ میں لالٹین تھامے دھیرے دھیرے چل رہی تھی، مگر اس کی شوخ پائلیں دور تک اس کی حاضری کا اعلان کر رہی تھیں۔ شاذل، طاہا اور سائم اپنے سامنے اس کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ میں زرتاش ہوں، گلاب کی پنکھڑیاں جیسے حرکت میں آئیں، اور ساتھ ہی اس نے اپنی سمندر جیسی گہری آنکھوں سے ایک نظر تینوں کو دیکھا تو وہ تینوں جیسے بت بن گئے۔ زرتاش دھیرے سے مسکرائی، شاید وہ جان چکی تھی کہ وہ تینوں لڑکے اس کی خوبصورتی میں ڈوب چکے ہیں۔ زرتاش نے لالٹین بجھا دی اور بالکنی پر مکمل خاموشی اور اندھیرا چھا گیا۔ شاذل، تو یہاں پر ہے؟ طاہا نے اپنے ساتھ کھڑے وجود کو ٹٹولا۔ ہاں یار۔ سائم، کیا تو نے بھی دیکھا اسے؟ اور طاہا تو نے؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، کیا وہ واقعی؟ مگر ہمارے سامنے ہی کیوں؟ شاذل پاگلوں کی طرح سائم اور طاہا کے ساتھ کمرے میں جاتے ہوئے سوال پر سوال کر رہا تھا، مگر ان سوالوں کے جواب میں وہ دونوں ہی خاموش تھے۔ سر، کیا آپ کو خواہش نہیں ہوتی زرتاش کو دیکھنے کی؟ طاہا کے سوال پر شاذل اور سائم یکدم چونک گئے۔ ارے بھائی، یہ جوک نہیں ہے، پر ایکچولی مجھے بے حد شوق ہے۔ اور ویسے بھی زرتاش کیا ہے، یہ جاننے کا شوق پوری یونیورسٹی کو ہو گیا ہے۔ سر ارحم کی بات پر ایڈونا نے زور سے کہکہا لگایا، کیونکہ اسی وجہ سے زرتاش پوری یونیورسٹی کا گرم ترین ٹاپک بن چکی تھی۔ طاہا نے شولڈر بیگ ٹیبل پر رکھا اور ساتھ ہی دوستوں کو دیکھ کر ایک برگر کی بجائے 7 برگرز کا آرڈر دے دیا۔ طاہا کی شروع کی عادت تھی، وہ کبھی بھی اکیلا انجوائے نہیں کرتا تھا، خواہ وہ کھانا ہو یا تفریحی پروگرام۔ زرتاش ملی؟ عدن نے فنگر چپس منہ میں رکھتے ہوئے کہا، جس کے جواب میں سب نے مایوسی کا اظہار کیا۔ جب بھی بلواتے ہیں میڈم بس اپنی پائلیں سنا کر چلی جاتی ہیں۔ سائرہ کہنے لگی، کل رات کس نے ٹرائی کی؟ مجھے پائلوں کی آواز آئی تھی۔ سائم نے پوچھا۔ میں نے ٹرائی کی تھی۔ ایڈونا نے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ یار، ہوا کچھ یوں کہ 15 دن پہلے شاذل کو لائبریری سے ایک کتاب ملی۔ وہ اکثر معلوماتی کتابیں پڑھتا رہتا ہے، اسی لیے بک کا ٹائٹل تھا زرتاش کا راز۔ اس کو دلچسپی ہوئی اور وہ کتاب لائبریری سے لے آیا۔ بک واقعی میں دلچسپ تھی۔ وہ ایک پانی کی جنزادی ہے۔ وہ جنزادی جس کو بھی ایک بار دکھ جائے وہ اس کی 7 خواہشیں پوری کرتی ہے، اور 7 خواہشیں پوری کرنے کے بعد اس انسان پر ایک راز کھولتی ہے، بہت بڑا راز۔ کتاب لکھنے والے کا کہنا ہے کہ وہ راز بھی جان چکا ہے، اور آج وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ چونکہ اس نے دولت کی خواہش کی تھی، مصنف نے زرتاش کو بلانے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، پر زرتاش اپنی پسند کے انسان کے پاس جائے گی۔ مگر زرتاش کو کیا فائدہ؟ وہ بدلے میں کسی کی زندگی مانگ لے تو؟ سائرہ نے بہت سمجھداری سے کہا، نہیں، بک میں لکھا ہے کہ وہ بدلے میں کچھ نہیں مانگتی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب جب انسان بنا مفاد کے کسی کے کام نہیں آتے تو وہ تو ہوائی مخلوق ہے۔ یار دیکھ لو، 30 سال پہلے وہ مصنف اور اب ہم، کیا واقعی وہ ہماری خواہش پوری کرے گی؟ طاہا نے شاذل کی طرف دیکھا جو ان حماق سے کتاب میں گم تھا۔ وہ آئی تو بس ہمارے سامنے ہے، اب کیا سوچا ہے؟ سائم نے موبائل آف کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ ہم اس کو نام سے بلوائیں تو وہ پھر بھی آ جائے گی۔ بوائز اور گرلز ہاسٹل میں کوئی نہ کوئی اسے بلوائے گا۔ یار، سائرہ کی بات میں وزن لگتا ہے، واقعی میں ہمیں کوئی قیمت نہ ادا کرنی پڑ جائے۔ طاہا پریشان سا ہونے لگا۔ اوپر کی منزل جہاں سر ارحم کا کمرہ تھا، پائل کی آواز وہاں سے صاف سنائی دی۔ سائم، طاہا اور شاذل الرٹ ہو گئے۔
ہم نہیں جائیں گے۔ طاہا نے فیصلہ کن انداز میں دونوں کو دیکھا، پھر پائل کی آواز قریب آنے لگی۔ ارے آواز قریب آ رہی ہے۔ عدن موم بتی لے کر آ گیا۔ شاذل نے اس کو سرتا پیر دیکھا اور سمجھ گیا کہ عدن ہی زرتاش کو بلوانے کا عمل کر رہا تھا۔ اٹھو نہ چلیں، عدن نے شاذل کا بازو کھینچتے ہوئے کہا۔ ہم نہیں جا رہے، لالچ اچھی چیز نہیں ہوتی یار، چھوڑ دو۔ سائم اتنا کہتے ہی کمبل منہ تک اوڑھ کر لیٹ گیا، اور ویسے بھی روشنی کی تیز جھمکار نے سائم کی بولتی بند کر دی۔ وہ فیروزی میکسی پہنے ان کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں لالٹین پکڑے مسکراتی ہوئی ان کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی خواہش بتاؤ، مجھے بلوانے کی وجہ۔ زرتاش نے اپنے لب ہلائے اور پھر تصویر کی طرح ساکت ہو گئی، حالانکہ وہ ابھی بھی ان کے سامنے ان کا جواب سننے کے لیے کھڑی تھی۔ ہماری پہلی خواہش یہ ہے کہ تم ہم تینوں میں سے کسی کی زندگی نہیں مانگو گی، بلکہ کسی بھی طور پر زندگی نہیں مانگو گی، شاذل نے بڑی چالاکی سے کہا۔ دوسری، ہم تینوں کو سی ایس ایس میں ٹاپ کروا دو، شاذل زرتاش کی نیلی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ تیسری، زرتاش نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ہماری جاب کنفرم کروا دو۔ چوتھی، مجھے فوراً سیٹ کروا دو فیملی سمیت۔ پانچویں، میرے دوستوں کو ویل سیٹلڈ لائف چاہیے۔ چھٹی، شاذل نے آہستہ آہستہ اپنی ساری خواہشیں زرتاش کو بتا دیں۔ ساتویں، آخری خواہش پر شاذل کے وجود پر سکتہ طاری ہو گیا۔ میں مرنے سے پہلے ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں۔ شاذل کی بات سن کر وہ فاتحانہ انداز میں مسکرائی اور لالٹین بجھا دی۔ خوش ہو؟ شاذل نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ یار سنا نہیں میں نے ساری خواہشیں بتا دی اسے۔ ہم نے سچ میں نہیں سنا۔ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اسے دیکھنے کے بعد ہمیں کچھ ہوش ہی نہیں رہتا، سائم نے وضاحت کی۔ پھر شاذل نے ان دونوں کو اپنی ساری خواہشیں بتائیں جو اس نے زرتاش کو بتائی تھیں۔ اور ساتویں؟ طاہا نے بے چینی سے پوچھا۔ یار ساتویں مجھے یاد نہیں آ رہی، پتہ نہیں، پر اس نے ہماری خواہش پوری کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ شاذل کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ چل ساتویں چھوڑ، 6 بھی پوری ہو جائیں تو بہت زبردست بات ہے۔ سائم کھلکھلا کر ہنسا۔ عدن کہاں ہے؟ عدن کو وہاں نہ پا کر سائم نے پوچھا۔ وہ جب روشنی کا چمکارا پڑا تھا تب سے وہ بے ہوش ہے۔ طاہا نے پلنگ کے نیچے اشارہ کیا جہاں عدن واقعی بے ہوش پڑا تھا۔ سائم اور شاذل نے اسے اٹھایا اور اس کے بیڈ پر لٹا دیا۔ اب زرتاش کو چھوڑو اور پیپرز پر دھیان دو، سر ارحم لیکچر دے کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ وہ بہت ہی اچھے پروفیسر تھے۔ وہ واحد ایسے پروفیسر تھے جو اسٹوڈنٹ کے استاد ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے دوست بھی تھے۔ بچوں، میرا خیال ہے اب آپ لوگوں کو فائنل کی تیاری کرنی چاہیے۔ سر ارحم نے اپنا فیصلہ سنایا اور سب خاموش ہو گئے۔ کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، سب باہر آ گئے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا، سب کے دماغ میں سے زرتاش اوجھل ہونے لگی۔ اب بلانے پر پائلوں کی آوازیں آنا بھی بند ہو گئیں، اسی لیے سارے اسٹوڈنٹس اپنی پڑھائی میں مگن ہو گئے۔ سب کو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جلدی تھی۔ خدا خدا کر کے امتحان سر پر آ گئے اور پھر امتحان سے فارغ ہو کر سبھی دوست تفریح پر نکل گئے۔ ہیلو، کیا سچ میں؟ طاہا نے فون اٹینڈ کرتے ہی کہا۔ یار ہمارا رزلٹ آ گیا ہے، نیٹ اوپن کرو۔ طاہا نے فون کیا اور سائم سے کہا تو سائم نے یونیورسٹی کی ویب سائٹ اوپن کی۔ سب سے پہلے طاہا کا رول نمبر کھولا۔ واو یار، بہت اچھے نمبر ہیں۔ طاہا کے نمبر دیکھ کر سائم خوشی سے بولا۔ اب سائم کا رول نمبر کھلا، اس کا رزلٹ بھی بہت اچھا آیا تھا۔ شاذل کا رول نمبر دیکھو، نہیں ہو رہا، شاید لوڈ زیادہ ہے، چلو یونیورسٹی چلتے ہیں۔ طاہا نے بائک سٹارٹ کی اور پھر کچھ دیر بعد وہ یونیورسٹی میں تھے۔ ویل ڈن شاذل احمد، سر ارحم نے شاذل کو گرم جوشی سے کہا۔ ارے طاہا بھائی، آپ کے دوست نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے، انفیکٹ ان کو چائنا بھیج رہے ہیں، انہیں اسکالرشپ ملی ہے۔ سر ارحم کی باتیں سن کر سائم اور طاہا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ شاذل تو پڑھائی میں سب سے نکما تھا۔ مبارک ہو شاذل، سائم نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ طاہا بھی آگے آیا۔ اور باقی گروپ کا کیا بنا؟ سائم نے سر ارحم سے پوچھا۔ ایڈونا پاس ہو گئی ہے، مگر عدن کا رزلٹ کافی برا آیا ہے، سر ارحم نے تفصیل بتائی۔ چلیں، بیسٹ آف لک فار یور فیوچر، طاہا نے شاذل اور سائم سے کہا
اور اپنی اپنی منزل پر گامزن ہو گئے۔ سارا ہال وجی کے لیے چیئرز اپ کر رہا تھا۔ لاسٹ منٹ پر آخری گول وجی کا منتظر تھا، جبکہ مخالف ٹیم کا گول کیپر آنکھیں پھاڑے وجی کو گھور رہا تھا۔ وجی نے آنکھیں بند کر کے لمبا سانس لیا اور اگلے ہی سیکنڈ زوردار کک مارا۔ فٹ بال ہوا میں اڑتا ہوا نیٹ کی طرف بڑھا تو گراؤنڈ میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ فٹ بال تیزی سے اڑتا ہوا نیٹ سے ٹکرایا۔ گول کیپر نے فلائنگ جمپ لیا پر بال روکنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ہال میں یکدم شور برپا ہو گیا۔ سارے پرجوش ہو کر گراؤنڈ میں کود پڑے۔ ان میں سب سے آگے ایڈونا تھی، جو اپنے بیٹے کی کامیابی پر تقریباً ناچ رہی تھی، جبکہ سائم دور کھڑا تالیاں بجا رہا تھا۔ پتہ نہیں اس عورت کو کب عقل آئے گی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، پاپا ماما کو کیوں روکا؟ میرے کالج والے تو ماما کے ڈانس کے فین ہیں۔ وجدان نے ہنستے ہوئے سائم سے کہا، پاپا میں 1 منٹ آیا۔ وجدان تقریباً بھاگتا ہوا کالج میں گیا۔ سائم اور ایڈونا کار میں جا کر بیٹھ گئے، وجدان کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں جب وہ آیا تو سائم نے کار سٹارٹ کی اور کچھ ہی دیر بعد وہ شاندار بنگلے کے سامنے تھے۔ ایڈونا ملازمہ سے کہہ کر گئی تھی کہ ان کے آنے سے پہلے وہ وجدان کی پسند کے سارے کھانے ٹیبل پر سجا دے۔ پورا گھر کھانے کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اف نسیمہ بی بی، آپ کا ہاتھ اور آپ کا کھانا میں کسی دن کاٹ کر ریسٹورانٹ میں مہنگے داموں بیچ دوں گا۔ وجدان کے مذاق پر نسیمہ بی بی کی آنکھیں ابل پڑیں، جبکہ ایڈونا کہکہا لگا کر ہنس پڑی۔ پاپا آپ کو پتہ ہے، کل میرے فرینڈ کو ایک کتاب ملی، بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے۔ ہاں بیٹا، اچھی بات ہے، انسان میں شوق ادب بھی ہونا چاہیے، سائم نے کباب اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں پاپا، مجھے کوئی شوق نہیں، اصل میں آلین نے بڑے مزے کی بات بتائی ہے، وہ یہ کہ وہ کتاب کسی زرتاش نامی لڑکی کے متعلق ہے، اس کو پانی کی جنزادی کہتے ہیں۔ رکیے پاپا، وجدان جلدی سے اٹھا اور کمرے سے وہ کتاب اٹھا لایا۔ اس دوران ایڈونا اور سائم خاموش رہے۔ وجدان کے ہاتھوں میں کتاب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سائم نے کانپتے ہاتھوں سے کتاب وجدان کے ہاتھوں سے لے لی۔ یہ تو میں نے خود، بلکہ میں نے اور طاہا نے، ہم دونوں نے اس کو جلا دیا تھا۔ پھر یہ کہاں سے آئی؟ سائم حیرت سے کتاب الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ میں سمجھا نہیں پاپا، وجدان باپ کو تکنے لگا۔ 28 سال پہلے، ایڈونا نے وجدان کو بتانا شروع کیا۔ تو کیا انکل شازل کی مرادیں پوری ہو گئی تھیں؟ وجدان نے ایڈونا سے پوچھا۔ لگتا تو ہے، کیونکہ اس نے ٹاپ کر لیا تھا، خواہش کے مطابق اس کی جاب بھی لگ گئی تھی، اور اس نے خواہش کی تھی کہ وہ فوراً میں رہائش اختیار کرے گا، وہ بھی پوری ہو گئی۔ جب سے وہ کینیڈا گیا ہے ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، مگر بیٹا تم اس کتاب سے دور رہنا۔ لیکن پاپا، شازل انکل کی خواہشات تو پوری ہو گئی تھیں، میرے خیال میں ہمیں بھی ٹرائی کرنا چاہیے۔ وجدان تو جیسے ڈٹ چکا تھا۔ بیٹا میں نے کہا نا، نہیں۔ سائم نے وہ کتاب اٹھائی اور جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے کتاب ایک طرف پھینکی اور خود کرسی پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا، جس پر زرتاش کا راز لکھا ہوا دور سے ہی چمک رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا، اسے یاد تھا، کیونکہ وہ حسینہ فیروزی میکسی میں آسمان سے اتری شہزادیوں کی طرح چھن چھن کرتی بوائز ہاسٹل میں دندناتی پھرتی تھی۔ سائم کو آج بھی زرتاش کا خوبصورت چہرہ یاد تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور کتاب کی طرف آیا۔ وہ جانتا تھا کہ شازل کے کینیڈا جانے کے بعد جب اسے بزنس میں مشکلات کا سامنا ہوا تو ایک دن غصے میں آ کر سائم نے وہ کتاب جلا دی، جس کی بدولت شازل نے اپنی زندگی تو سنوار لی پر دوستوں کو دھوکے دیتا رہا۔ سائم نے جلدی سے کتاب کھولی اور پہلی سطر پر نظر پڑی تو لکھا تھا کہ لفظ پر لفظ وہی تھا جو 28 سال پہلے انہوں نے پڑھا تھا۔ سائم نے دوبارہ کتاب بند کر کے رکھ دی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے پھر سے وہ کتاب اٹھائی اور کانپتے ہاتھوں سے کتاب کا پہلا صفحہ کھولا۔ مصنف شازل احمد۔ سائم کے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، اس کا دماغ چکرا گیا۔ وہ کرسی کے سہارے کھڑا ہوا، موبائل نکال کر طاہا کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ مختلف جگہوں، پبلیکیشن سینٹرز، یونیورسٹی سے جو بھی پتے لیے، سب پر شازل کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ شازل کی فیملی کینیڈا شفٹ ہو چکی تھی۔
لیکن وہ بھی اب پہنچ سے دور تھے۔ پھر سائم اور طاہا نے فیصلہ کیا کہ وہ دونوں کینیڈا جائیں گے تاکہ شاذل کا سراغ لگا سکیں، اور پھر پہلی ہی فلائٹ سے وہ دونوں کینیڈا پہنچ گئے۔ جو ایڈریس شاذل کے رشتہ داروں نے انہیں دیا تھا وہ وہاں پہنچے۔ وہ کوئی قدیم خوبصورت گھر تھا، شاذل ہٹ۔ انگریزی میں لکھی گئی پلیٹ کو دیکھ کر طاہا بڑبڑایا۔ بیل بجانے پر کوئی نہ آیا تو سائم نے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ لکڑی کا چھوٹا سا گیٹ اندر دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ شاذل، کہاں ہو تم؟ پورے ہٹ میں خاموشی پا کر وہ دونوں شاذل کو آوازیں دینے لگے۔ وہ ہٹ پوری لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ کینیڈا میں اکثر لکڑی کی ہٹ بنائی جاتی ہیں جس میں صرف اور صرف لکڑی کا کام ہوتا ہے۔ فرش، چھت، دروازے، کھڑکیاں، سب کچھ لکڑی کا ہوتا ہے۔ یہ لکڑی بہت خاص ہوتی ہے جو صرف نقش و نگاری کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پھر سائم اور طاہا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگے۔ شاذل، اینی بڈی ہیئر؟ طاہا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ پھر گھر کا کونا کونا چھان مارنے کے بعد وہ مایوس ہو گئے اور واپسی کے لیے مڑے۔ وہ دونوں گیٹ پر پہنچ چکے تھے۔ پائل کی آواز پر وہ چونک گئے۔ آواز ہٹ کے اندر سے آ رہی تھی، زرتاش۔ 28 سال پرانی زرتاش کا خیال آتے ہی وہ دونوں بجلی کی تیزی سے اندر دوڑے۔ پائل کی آواز چھت سے آ رہی تھی۔ وہ دونوں سیڑھیاں چڑھے اور پھر آہستہ آہستہ وہ آواز کے قریب چلتے گئے۔ پائل کی آواز ایک ہی جگہ سے آ رہی تھی۔ وہاں ایک چھوٹی سی الماری بنی ہوئی تھی۔ پائل کی آواز اس الماری سے آ رہی تھی۔ سائم نے طاہا کو دیکھا تو طاہا نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ سائم آگے بڑھا اور الماری کا ہینڈل پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ چرچراہٹ کی آواز سے وہ الماری کھل گئی۔ ایک بھاری بھرکم انسان سائم پر گرا۔ اوہ ہو، شاذل! بے ساختہ دونوں کے منہ سے یہ آواز نکلی۔ سائم کے اوپر گرے ہوئے ضعیف کو طاہا نے پہلی نظر میں پہچان لیا۔ طاہا اور سائم نے مل کر اسے پلنگ پر لٹایا۔ پاس رکھی پانی کی بوتل سے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے، اور پھر شاذل آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے لگا۔ آ گئے تم؟ وہ کمزور آواز میں بولا۔ ہاں، مگر تمہیں کیا ہوا؟ مجھے پتا تھا تم آؤ گے، مگر بہت دیر بعد آئے ہو۔ اب تو وقت ہی نہیں رہا۔ شاذل افسردہ لہجے سے طاہا کی بات کاٹ کر بولا۔ شاذل، تم کیا بول رہے ہو؟ مجھے بتاؤ۔ اب بتانے کا وقت آ گیا ہے، مگر تم جاؤ سائم، کیونکہ اب وجدان کی جان خطرے میں ہے۔ شاذل ہمت کر کے بیٹھ گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ شاذل، ہنسنا بند کرو۔ شاذل کو بدستور ہنستے دیکھ کر سائم کا خون بھڑکا۔ میرے دوست، مجھے اپنی بے بسی پر ہنسی آ رہی ہے کیونکہ میں بہرا ہو چکا ہوں۔ زرتاش کی پائلوں نے مجھے ایک لمحہ بھی سکون نہیں لینے دیا۔ سائرہ ٹھیک کہتی تھی، ہم یہ سب بہت آسان سمجھ رہے تھے۔ زرتاش، اف، وہ لڑکی اپنی چھنچھناتی پائلوں سے میری سماعتیں لے گئی۔ وہ لڑکی 28 سالوں سے میرے ساتھ ہے۔ میرے دوستو، میں تمہیں کیا بتاؤں؟ میری زندگی۔ شاذل اپنے ذہن میں بولتا جا رہا تھا کہ طاہا نے اپنی جیب سے پاکٹ ڈائری نکال کر لکھنا شروع کیا۔ ہمیں بتاؤ کیا کیا زرتاش نے؟ شاذل زیر لب مسکرایا۔ تمہارا بیٹا وجدان آج رات میں چاند چڑھنے سے مر جائے گا۔ شاذل نے ٹکا سا جواب دیا اور کروٹ بدل کر سونے لگا۔ سائم نے ایک نظر شاذل کو دیکھا اور پھر زوردار لات اس کے پیٹ پر ماری۔ شاذل، جواب دو، تم یہ کیا بک رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے اس نے پورے بوائز اور گرلز ہاسٹل کو چھوڑ کر صرف مجھے کیوں چنا؟ کیونکہ وہ کتاب سب سے پہلے میں نے چھوئی تھی۔ میں جب اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے غلطی سے عمل بھی پڑھ ڈالا۔ اس کتاب کو مجھ سے پہلے ایک آدمی نے پڑھا تھا اور تقریباً 30 سال پہلے اس کے بعد میں نے اسے ہاتھ لگایا، اور میرے بعد وجدان نے۔ لیکن وہ پہلے اپنے شکار کی خواہش پوری کر کے اسے لبھاتی ہے، اس کے بعد 7ویں خواہش پوری کرتی ہے جو کہ عین اس کے مطابق ہوتی ہے۔ اصل میں 7ویں خواہش اس کی اپنی خواہش ہوتی ہے جو وہ اپنے شکار سے پوری کرواتی ہے۔ زرتاش کی جان، وہ کتاب ہے۔ میرے جانے کے بعد جب تم دونوں نے وہ کتاب جلائی تو زرتاش بہت تڑپی، بہت روئی۔ میرے خدایا، مجھے یاد ہے وہ یہیں پر تھی جب میں نے دیکھا کہ اس کو آگ لگ رہی تھی۔ اس کی میکسی کالی پڑتی جا رہی تھی۔
اس کی پائلوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں پر وہ نظر آنا بند ہو گئی۔ اس کی روح صرف اس لیے زندہ تھی کیونکہ میں زندہ تھا۔ اس کی 7ویں خواہش زندہ تھی اور پھر اس کا ہیولا آ کر مجھ سے کتاب لکھواتا، وہ کتاب جو وجدان کے پاس ہے، اور اب نیا سلسلہ شروع ہوگا کیونکہ وہ جاگ چکی ہے۔ شاذل کی سانسیں اکھڑنا شروع ہونے لگیں تو وہ بولا، سائم میرے دوست جاؤ، اپنے بیٹے وجدان کو بچا لو۔ شاذل نے سائم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دم توڑ دیا۔ ایڈونا، وجدان، نسیمہ بی بی۔ سائم تقریباً بھاگتے ہوئے گھر میں داخل ہوا، طاہا بھی اس کے پیچھے تھا۔ صاحب جی، وجدان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، اس لیے ایڈونا بی بی انہیں ہاسپٹل لے گئی ہیں۔ نسیمہ سے ایڈریس لے کر وہ دونوں ہسپتال پہنچے۔ سائم کو دیکھتے ہی ایڈونا روتی ہوئی آئی۔ وجدان کہاں ہے؟ سائم نے ایڈونا سے پوچھا۔ اتنے میں ڈاکٹر ICU سے ماسک اتارتے ہوئے باہر نکلا۔ ایڈونا، آپ کے بیٹے کی دماغ کی رگیں پھٹ چکی ہیں۔ آئی ایم سوری، ہم اسے نہیں بچا سکے۔ ڈاکٹر اتنا کہہ کر آگے بڑھ گیا اور ایڈونا سائم کے ساتھ فرش پر بیٹھ کر دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ پاپا، آپ انکل شاذل کو ڈھونڈنے گئے ہیں نا؟ میں نے عمل کر کے زرتاش سے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ مجھے انکل شاذل کے پاس پہنچا دو، اور دیکھیے اس نے میری خواہش پوری کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ آپ واپس آ جائیے، فضول میں خوار ہو رہے ہیں، میں ان سے مل کر سارے جواب لے آؤں گا۔ پاپا کم بیک۔ سائم نے موبائل پر وجدان کا آخری میسج پڑھا اور روتے چیختے ہوئے زرتاش کی کتاب جلانے لگا۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید خوفناک اور سبق آموز کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔